بلیٹن کا آغاز کریں گے. خبر آپ کو دیں سیاسی جماعتوں کے مطالبے پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عام انتخابات 2024 کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کر دی. کاغذات نامزدگی اب 24 دسمبر تک وصول اور جمع کرائے جا سکتے ہیں. آج کاغذات نامزدگی وصول اور جمع کرانے کا تیسرا دن ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے نظرثانی شدہ سرکولر کے مطابق 24 دسمبر کو امیدواروں کی ابتدائی فہرست جاری کی جائے گی. 25 سے 30 دسمبر تک کاغذات کی پڑتال ہوگی. 3 جنوری کو کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلوں کے لیے مختص کیا گیا ہے. 10 جنوری کو اپیلوں پر ایپلیٹ اتھارٹی کے فیصلے کا آخری دن ہوگا. 11 جنوری کو امیدواروں کی نظرثانی شدہ فہرستیں جاری کی جائیں گی. 12 جنوری کو کاغذات نامزدگی واپس لینے کے لیے آخری تاریخ مقرر کی گئی ہے. 13 جنوری کو امیدواروں کو انتخابی نشان دیے جائیں گے. ایم کیو ایم پاکستان، JUIF، نون لیگ اور باب پارٹی نے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کا مطالبہ کیا تھا. سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر کہتے ہیں نون لیگ کی درخواست پر الیکشن کمیشن نے کاغذات داخل کرانے کی تاریخ بڑھا دی. نون لیگ کے لیے رویہ تو ایسا ہے کہ کوئی نہ تنگ کرے میرے محبوب کو. مصطفیٰ نواز کھوکر نے لکھا، گھر بیٹھے ہی تاج پوشی کر دیں، ٹیکس گزاروں کے اربوں ضائع کرنے کا کیا فائدہ ہے. سائفر کیس میں بانی PTI اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت منظور ہو گئی ہے. اسی پر مزید جانیں گے. راجہ محسن اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں. اپڈیٹ کیجیے گا. سائفر کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے سابق وزیر اعظم کی جو ضمانت ہے اسے منظور کر لیا ہے، اور اسی کیس میں شاہ محمود قریشی کی جو ضمانت ہے اسے بھی منظور کیا گیا ہے. یہ ضمانتیں 10 لاکھ روپے کی مچلکوں کی عوض منظور کی گئی ہیں. آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس سے متعلق تفصیلی سماعت ہوئی. صبح اس کا تقریباً 9:30 بجے سماعت کا آغاز ہوا اور اس سماعت کے دوران ایک وقفہ بھی ہوا. اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ جو ضمانتیں تھی سابق چیئرمین PTI کی اور شاہ محمود قریشی کی، انہیں 10 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض منظور کر لیا گیا ہے. اہم ریمارک آج سامنے آئے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عطر من اللہ کی طرف سے، جو اس 3 رکنی بینچ کا حصہ تھے جس نے یہ ضمانتوں سے متعلق درخواستیں سنی. اس میں جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے سوالات اٹھائے گئے کہ پاک امریکہ تعلقات خراب ہونے سے کسی اور ملک کا فائدہ ہوا، اس کی تفتیش کیسے ہوئی؟ تعلقات خراب کرنے کا تو FIR میں ذکر ہی نہیں ہے. جسٹس عطر من اللہ نے کہا کہ کیا وزرائے اعظم کو وقت سے پہلے باہر نکالنے سے ملک کی جگ ہسائی نہیں ہوتی؟ انہوں نے سوال کیا کہ کیا وزرائے اعظم کو وقت سے پہلے ہٹانے پر بھی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگے گا؟ جسٹس منصور علی شاہ نے سوال کیا کہ انڈیا میں ہماری جگ ہسائی تو کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے، اس پر کیا کریں گے؟ اس کے علاوہ جسٹس عطر من اللہ کی جانب سے اور جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے یہ ریمارکس بھی دیے گئے کہ جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ اسد مجید کے بیان میں کہیں نہیں لکھا کہ کسی دوسرے ملک کو فائدہ پہنچا ہے. جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ عدالت سائفر پبلک کرنے کو درست قرار نہیں دے رہی، لیکن بات قانون کی ہے. سزائے موت کی دفعات عائد کرنے کی بنیاد کیا ہے وہ واضح کرے. جسٹس منصور علی شاہ نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ ابھی تک کسی گواہ کے بیان سے ثابت نہیں ہو رہا کہ کسی غیر ملکی طاقت کو فائدہ ہوا ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں مقدمہ ان کیمرہ چلے گا، لیکن گواہان کی جو بیانات ہیں وہ پڑھنا شروع کر دیے. جسٹس عطر من اللہ کی جانب سے بھی اہم ریمارکس دی گئی. ان کا کہنا تھا کہ کل بلوچ فیملیز کے ساتھ جو ہوا اس پر کچھ واویلا نہیں ہوگا کیا؟ یہ ان کی جانب سے پروسیکیوٹر رضوان عباسی سے اس وقت مکالمہ کیا گیا جب ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بھارت میں سائفر لہرانے پر بہت واویلا ہوا. تو جسٹس عطر من اللہ کا کہنا تھا کہ جو کچھ کل ہوا کیا اس پر واویلا نہیں ہوا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریمارکس تھے بینچ کے وہ انتہائی اہم تھے. اس میں یہ بھی کہا گیا جسٹس عطر من اللہ کی طرف سے کہ جب تک جرم سابق وزیر اعظم پر نہیں ہوا وہ معصوم ہے. عدالت بنیادی حقوق کی محافظ ہے اور اس وقت یہ معاملہ سابق وزیر اعظم کے نہیں بلکہ عوام کے حقوق کا معاملہ ہے. اس وقت سوال عام انتخابات کا ہے. سابق وزیر اعظم کی جیل سے باہر آنے سے کیا نقصان ہوگا؟ انہوں نے اپنے ریمارکس میں یہ بھی کہا کہ ہر دور میں سیاسی رہنماؤں کے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے. اس موقع پر انہوں نے پروسیکیوٹر سے یہ بھی سوال کیا کہ کیا نگراں حکومت نے آپ کو ضمانت کی مخالفت کرنے کی ہدایت کی ہے؟ جو دستاویزات آپ دکھا رہے ہیں اس کے مطابق تو غیر ملکی طاقت کا نقصان ہوا ہے. جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ سائفر معاملے پر غیر ملکی قوت کو کیسے فائدہ پہنچا، یہ انہوں نے سوال جو ہے وہ کیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سائفر کے حوالے سے قانون دکھائیں. جسٹس عطر من اللہ کا کہنا تھا کہ کیا سیکرٹری خارجہ نے وزیر اعظم کو بتایا تھا کہ یہ دستاویز پبلک نہیں کرنی؟ جسٹس عطر من اللہ نے سوال کیا کہ تفتیشی افسر کو سیکرٹری خارجہ کے بیان میں جو ان کا بیان تھا اس میں کیا لکھا ہے. رضوان عباسی کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ سیکرٹری خارجہ نے میٹنگ میں یہ بات کہی تھی. اور جسٹس عطر من اللہ نے پھر سوال کیا کہ سیکرٹری خارجہ نے تحریری طور پر کیوں نہیں آگاہ کیا.
اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں دونوں رہنماؤں کی جو ضمانت ہے اسے منظور کر لیا گیا ہے، اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اور اہم معاملے کی سماعت کچھ ہی دیر کے بعد شروع ہونے جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ رہے گا۔ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے 10 لاکھ کے مچلقوں کے عوض ضمانتیں منظور کی ہیں۔ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت پر سماعت قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کر رہا ہے، اور جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ بینچ کا حصہ ہیں۔ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے 10 لاکھ کے مچلقوں کے عوض ضمانتیں منظور کی ہیں، اور اس کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت پر سماعت قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کر رہا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ بینچ کا حصہ ہے۔ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت ہوئی، اور آج حکومت اور ایف آئی اے کو نوٹس بھی جاری کیے گئے تھے۔ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان ملے گا یا نہیں، الیکشن کمیشن اپنا فیصلہ آج سنائے گا۔ ڈیڈ لائن ختم۔ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو حکم دیا کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان کیس کا فیصلہ 22 دسمبر سے پہلے کیا جائے۔ 2 رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے کہا، الیکشن کمیشن پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان کے کیس کا قانون کے مطابق فیصلہ کرے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر علی گوہر کا کہنا تھا، پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہیں ملا تو خدشہ ہے ہمارے امیدوار آزاد تصور ہوں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی نااہلی معطل ہو چکی، انتخابات لڑیں گے۔ سائفر کیس بانی پی ٹی آئی کی ان کیمرہ ٹرائل کے خلاف درخواست پر سماعت ملتوی ہو گئی ہے۔ اٹارنی جنرل کی سپریم کورٹ مصروفیات کے باعث سماعت 28 دسمبر تک ملتوی۔ راجہ محسن اجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ تو سائفر کیس بانی پی ٹی آئی کی ان کیمرہ ٹرائل کے خلاف درخواست پر سماعت ملتوی ہو گئی ہے۔ اٹارنی جنرل کی سپریم کورٹ مصروفیات کے باعث سماعت ملتوی ہوئی ہے اور 28 دسمبر تک ملتوی کی گئی ہے۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے درخواست پر سماعت کی۔ راجہ محسن، اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیے، آج سماعت کے دوران جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء ہیں، جب وقفے کے بعد سائفر کیس ضمانت سے متعلق دوبارہ سماعت شروع ہوئی تو تحریک انصاف کے وکیل نیاز اللہ نیازی عدالت میں پیش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ انتخابات سر پر ہیں، ہمارے امیدواروں کو کاغذات نامزدگی جمع کرانے سے روکا جا رہا ہے۔ اس پر قائم مقام چیف جسٹس نے سوال کیا کہ اگر آپ کا امیدوار اشتہاری ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا آپ نے، جسٹس اطہر من اللہ نے یہ سوال کیا کہ کیا الیکشن کمیشن کو آپ نے اس سلسلے میں درخواست دی ہے؟ اس پر وکیل کی جانب سے عدالت کو یہ آگاہ کیا گیا کہ الیکشن کمیشن کو بھی ہم نے اس سلسلے میں آگاہ کیا ہے۔ ہماری یہ درخواست ہے کہ جو ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان میں پٹیشن ہے اسے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ اس پر قائم مقام چیف جسٹس نے کہا کہ جو آپ کی درخواست ہے اسے آج ہی سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا، اور یہ لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئی تھی، جس میں یہ استدعا کی گئی تھی کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ فراہم کی جائے اور ان کے امیدواروں کو جو ہراساں کیا جا رہا ہے اس سے بھی روکا جائے۔ اب یہ قائم مقام چیف جسٹس کی جانب سے یہ ہدایات دی گئی ہیں کہ جو درخواست ہے اسے رجسٹرار آفس کو، کہ آپ کی جو درخواست ہے وہ رجسٹرار آفس ابھی مقرر کر دیتا ہے، اور آج ہی آپ کی جو درخواست ہے اس پر جو ہے وہ سماعت ہوگی۔ باقی جو ضمانت سے متعلق اس وقت بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی جو درخواستیں ہیں ان پر سماعت جاری ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بلوچ مظاہرین کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت کے طلب کرنے پر آئی جی اسلام آباد پیش ہو گئے۔ عدالت نے آئی جی اسلام آباد کو ہدایت کی کہ تحریری طور پر بتائیں کس کس خاتون کو گرفتار کیا۔ مناسب یہی ہے آپ پٹیشنر کے وکلاء کو مطمئن کریں۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے اسلام آباد میں اسٹریٹ کرائمز میں اضافے پر آئی جی کی سرزنش کی۔ کہا، اسٹریٹ کرائمز اتنے بڑھ گئے ہیں، جو کام آپ کے کرنے والے ہیں وہ نہیں کرتے، جو پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں کرنے دیں۔ عدالت نے وکیل درخواست گزار کو ہدایت کی، کنڈی صاحب آپ یہ سارا معاملہ دیکھ لیں، آپ لوگ جائیں، کوئی مسئلہ آتا ہے تو رابطہ کر لیں۔ آج کی سماعت پر میں تفصیلی فیصلہ جاری کروں گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔
میڈیا کی آزادی سلب کرنا تشویشناک ہے، اہم مقدمات کی کوریج پر پابندی لگانا حیران کن ہے۔ سی پی این ای، پی ایف یو جے اور ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز نے مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ اہم مقدمات کی کوریج پر پابندی عوام کو حق کے معلومات سے محروم رکھنا ہے۔ میڈیا کو غیر اعلانیہ سینسرشپ اور کوریج پر پابندی کا سامنا ہے۔ من پسند مواد کی تشہیر پر زور دیا جا رہا ہے۔ پیمرا اور دیگر اداروں کے ذریعے دباؤ بڑھا کر خوف کی فضا پیدا کی گئی۔ ان اقدامات کا مقصد میڈیا کی آزادی سلب کرنے کے علاوہ کچھ نہیں۔ گھٹن زدہ ماحول میں عدلیہ ریلیف کا واحد دروازہ ہے۔ تینوں صحافتی تنظیموں نے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے میڈیا کو درپیش صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اظہار رائے کی آزادی کو یقینی بنایا جائے۔ آزادی اظہار رائے کے لیے ہر ممکن جدوجہد کریں گے۔ تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کی جا رہی ہے۔ آزادی اظہار رائے کے لیے تمام قانونی راستے اختیار کریں گے۔ ملک بھر میں انتخابی گہما گہمی تیز ہو گئی۔ بڑے بڑے سیاسی قائدین نے اپنے حلقوں کا انتخاب کر لیا۔ نواز شریف لاہور اور مانسیرا، شہباز شریف اور مریم نواز نے لاہور اور کراچی کو چن لیا۔ بلاول خاندانی گڑھ لاڑکانہ سے امیدوار ہوں گے۔ آصف زرداری نواب شاہ سے اکھاڑے میں اتریں گے۔ اسلام آباد کے 3 حلقوں میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ARY نیوز کی نمائندہ فاطمہ بطول سے۔ جی فاطمہ۔ کی جانب سے مزید 2 روز بڑھا دیے گئے ہیں اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے حوالے سے کینڈیڈیٹ ہیں اسلام آباد چیف کمشنر آفس کے باہر ان لوگوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ تقریباً کل جو ہے وہ 26 فارمز یہاں پہ جمع کروائے گئے تھے، آج ان میں مزید 2 کا اضافہ ہوا ہے، تو کہا جا سکتا ہے کہ اسلام آباد سے اب تک تقریباً 28 کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا چکے ہیں۔ طارق فضل چودھری ذیشان نقوی کی جانب سے متوقع ہے کہ وہ آج اپنے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ بھی جمع کروا دیں گے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے بھی امیدوار ایڈوکیٹ سپریم کورٹ چودھری محمد اشرف گجر نے اپنے جو کاغذات نامزدگی حلقہ NA 46 اور 47 کے لیے جمع کروا دی ہیں۔ آزاد امیدوار ہیں، ان کے آنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ الیکشن 2024 کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں 2 روز کی توسیع کر دی گئی ہے۔ اس بارے میں مزید بتائیں گے اصغر عمر۔ الیکشن 2024 میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے 2 دن کی مزید توسیع کر دی گئی ہے۔ اب تک کی ہم جو صورتحال بتائیں کہ کراچی میں 2 دن میں ابھی تک صرف 200 اور 250 کے درمیان 69 سیٹوں پر جو خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں، کراچی کے صوبائی 47 سیٹیں اور قومی اسمبلی کی 22 سیٹوں پر 250 کے قریب کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے تھے۔ جو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کی گئی ہے، اس سے بڑے پیمانے پہ جو لوگ مشکلات محسوس کر رہے تھے، نئے لوگ جنہیں فارم جمع کرانا یا FBR سے کاغذات لینے میں مشکلات تھی، وہ تمام مسائل حل ہوں گے اور اب 2 دن کی توسیع کے بعد کاغذات نامزدگی کا مرحلہ جو ہے وہ 5 دن پر محیط ہو گیا ہے اور کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا یہ سلسلہ اب جاری ہے۔ ملتان میں بھی کاغذات نامزدگی جمع کرائے جا رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کی 6 اور صوبائی اسمبلی کی 12 نشستوں کے لیے اب تک 84 امیدوار کاغذات نامزدگی جمع کرا چکے ہیں۔ مزید جانتے ہیں مرزا احمد علی سے۔ 2024 کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا آج تیسرا روز ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے مزید 2 دن کی توسیع کر دی گئی ہے۔ ملتان میں قومی اسمبلی کے 6 اور صوبائی اسمبلی کی 12 نشستوں پر کاغذات نامزدگی جمع کروائی جا رہے ہیں۔ اب تک مجموعی طور پر 84 امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں۔ NA 148 کی بات کی جائے تو سکندر حیات بوسن اور خالد جاوید وڑائے سمیت 4 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ اسی طرح NA 149 پر طارق رشید، عمران ارشد اور حسن طارق نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ NA 150 پر 2 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ NA 152 کی بات کی جائے تو جاوید علی شاہ اور رانا محمود الحسن سمیت 4 امیدواروں نے اب تک کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ اسی طرح NA 153 میں قاسم نون اور ڈاکٹر ریاض لانگ نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ آج تیسرے روز PP 217 پر اختار عالم قریشی، PP 213 پر سید علی حیدر گیلانی، NA 152 پر سید عبد القادر گیلانی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے۔ NA 150 پر سینیٹر رانا محمود الحسن اور رانا شاہد الحسن اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے۔ اسی طرح NA 148 پر آج سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی جو ہے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے۔ آئندہ انتخابات میں پرویز الہی اور چودھری صالح حسین NA 64 میں ایک دوسرے کے مد مقابل آئیں گے۔ پرویز الہی کے NA 64 میں کاغذات نامزدگی آج جمع ہوں گے، جبکہ چودھری شجاعت کے بیٹے صالح حسین NA 64 سے کاغذات جمع کرائیں گے۔ نون لیگ کے امیدوار علیم اللہ وڑائش کے کاغذات نامزدگی بھی جمع کرائیں گے۔
بانی پی ٹی آئی نے کاغذات نامزدگی پر دستخط کر دیے. ان کے کاغذات نامزدگی میاں والی، لاہور اور اسلام آباد میں جمع کرائے جائیں گے. رہنما پی ٹی آئی سردار لطیف کھوسا کا کہنا ہے یہ بات غلط ہے کہ بانی پی ٹی آئی الیکشن نہیں لڑ سکتے. ان کے بغیر الیکشن ہو ہی نہیں سکتے. پی ڈی ایم حکومت نے معیشت کو تباہ کر دیا. یہ ذرا لوگوں میں تو جائیں، پتہ لگ جائے گا لوگ کیا کرتے ہیں. تاریخ نے -1 یا پارٹی کو اس طرح سے نہ تو بکھیرنے کی اجازت دی ہے اور نہ ہی یہ بات کام آئی ہے. ایز آف رائٹ ناؤ عمران خان تو انتخابی میدان سے آؤٹ ہیں، رائٹ؟ غلط ہے، یہ بھی بالکل غلط ہے. آپ ابھی پورے یقین سے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان انتخابی میدان میں اترنے جا رہے ہیں؟ بالکل اتریں گے اور بالکل ان کے بغیر الیکشن ہی نہیں ہو سکتا. یہ لکھ لیں مہر، یہ جو مرضی کر لیں. یہ ذل سبحانی بادشاہ سلامت امیر المومنین جناب محترم نواز شریف صاحب اس لائق نہیں ہے کہ جا کے ووٹ بھی مانگ سکیں. لوگ آپ دیکھیں ان کا حال کیا کرتے ہیں. 20 مہینے میں انہوں نے پاکستان کو بھکاری بنا کے رکھ دیا ہے، پاکستان کی معیشت کو تباہ حال کر کے رکھ دیا ہے. اور اب بات کریں گے جنوبی وزیرستان میں فائرنگ سے 5 مزدور جاں بحق اور 1 زخمی ہو گیا. پولیس کے مطابق شنورسک میں مزدوروں پر رات کے اس وقت فائرنگ کی گئی جب وہ سو رہے تھے. جاں بحق مزدور علاقے میں پولیس چوکی تعمیر کر رہے تھے. 5 مزدور مقامی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. کراچی اورنگی ٹاؤن میں گزشتہ روز قذافی چوک کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر دکاندار شہروز کو قتل کر دیا گیا. مقتول کے گھر کوحرام برپا ہے. مزید جانتے ہیں نذیر شاہ سے جو اس وقت مقتول کے والد کے ساتھ موجود ہیں. جی نذیر. اس وقت اورنگی ٹاؤن قذافی چوک کے قریب موجود ہوں جہاں گزشتہ روز 3 ڈاکوؤں نے ایک دکاندار کو گولی مار کر جاں بحق کر دیا تھا، جس کے بعد عوام کے تشدد سے وہ تینوں ڈاکو بھی ہلاک ہو گئے تھے. اس وقت جو جاں بحق شہری اس کے والد کے ساتھ ہم موجود ہیں. یہاں پر علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد پہنچ چکی ہے. ہر شخص میں غم و غصہ پایا جاتا ہے. آپ یہ بتائیے گا اس واقعے کا مقدمہ پولیس نے اپنی مدت میں درج کر لیا ہے، تینوں ڈاکو بھی مار جا چکے ہیں. ابھی آپ کی کیا اپیل ہے؟ بچہ تو گیا، واپس تو آ نہیں سکتا اور اس ملک کے نظام کو صحیح کرے. جب تک نظام سے یہ کوئی پہلے واقعہ نہیں ہے، پہلے بھی 7-8 مرتبہ یہاں ڈکیتی ہو چکی ہے. 7-8 مرتبہ؟ اور یہ ہمارے پڑوس میں اسلم بھائی ہے، یہ بھی 15-16 مرتبہ لوٹ چکا. 15 دن پہلے بھی ان کے 35,000 روپے لے گئے تھے، 2 موبائل لے گئے. اس ٹائم بھی میرے بچے نے اس پہ حملہ کرا تھا. اس ٹائم بچ گئے، یہ وہی ڈاکو تھے. تو یہ پولیس یہاں کیا گشت نہیں کرتی؟ پولیس گشت کرتی ہے، بس وہ آپ جہاں کے ہفتے والے دن دیکھو گا آپ کو دکھے گا گشت کر رہی ہے. کباڑیوں سے 50-50 روپے لے رہے ہیں. آئندہ ایسا کوئی واقعہ نہ ہو، ایسے کوئی اقدامات کرے حکومت سمجھے نا، اور ہماری پولیس اس پہ ہمارے کو فخر ہو. بالکل. دیکھیں یہ شہروز کے والد ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ان کو بیٹے کو مارنے والے جو ڈاکو تھے وہ تینوں جہنم واصل ہو گئے، لیکن پولیس ایسے اقدامات کرے تاکہ آئندہ کے بعد ایسے واقعات ہی رونما نہ ہو. جی. سوئی ناردرن گیس کمپنی نے صارفین پر اربوں روپے کا ایک اور ٹیکس نافذ کر دیا. گیس بلوں میں ماہانہ فکس چارجز نومبر کے بلوں میں شامل کر دیے گئے. سوئی گیس حکام کے مطابق ماہانہ فکس چارجز حکومت کی منظوری سے شامل کیے گئے ہیں. پروٹیکٹڈ صارفین 0.9 ہیکٹا میٹر گیس استعمال والے ماہانہ 400 روپے فکس چارجز دیں گے. نان پروٹیکٹڈ 1.5 ہیکٹر میٹر تک گیس استعمال کرنے والوں پر 1,000 روپے ماہانہ چارجز نافذ کیے گئے ہیں. زائد گیس استعمال کرنے والے صارفین پر ماہانہ 2,000 روپے اضافی فکس رقم ادا کریں گے. نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. اس بارے میں آپ خود ورکنگ جرنلسٹ ہیں، لوگوں کا گزارا نہیں ہے. ڈرائیور، کیمرہ مین، رپورٹر اور باقی ڈی ایس این جی انجینئر سب کو وداؤٹ موبائل میسیجز پہ فارغ کیا جا رہا ہے. تو کوئی لا، کوئی ریگولیشن ہے کہ لوگوں کو ڈیفینس کیا جا سکے؟ نکالیں ضرور، لیکن کوئی طریقہ کار بھی نہیں ہے. کوئی نہ ان کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں 4-4 مہینے کی اور بغیر کسی نوٹس کے فارغ کیا جا رہا ہے. تو مہربانی کریں آپ اس چیز کو دیکھیں. آپ خود ورکنگ جرنلسٹ ہیں، آپ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں، لوگوں کا درد بھی سمجھتے ہیں. تو اس پہ میں تھوڑا سا آپ کچھ بولیں. جی بہت شکریہ ثناء اللہ. میرے لیے یہ بات بہت ہی پریشان کن ہے کہ جو میڈیا کے ادارے ہیں، جب وہ خاص طور پر ٹی وی چینلز جب وہ پیمرا سے لائسنس لیتے ہیں تو وہ اپنی پوری فیزیبلٹی اور اپنا بزنس پلان وغیرہ وہ شیئر کرتے ہیں، اور پھر کئی دفعہ بہت سارے جو صحافی اور جو آپریشنل سٹاف ہے. سپریم کورٹ میں لیول پلینگ فیلڈ کے لیے پی ٹی آئی کی درخواست، اور سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل اور الیکشن کمیشن حکام کو طلب کر لیا ہے. قائم مقام چیف جسٹس کی سربراہی میں بینچ کچھ دیر میں سماعت کرے گا. جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ بینچ کا حصہ ہیں. رجسٹرار آفس نے فریقین کو آگاہ کر دیا ہے.
निगरां हुकूमत ने निजकारी अमूर में हाई कोर्ट्स का किरदार खत्म करने के फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। जराये के मुताबिक निगरां विफाकी काबीना ने निजकारी अपीलेट ट्रिब्यूनल कायम करने की मंजूरी दे दी। अली मलिक से मजीद जानेंगे। अली, आगाह कीजिएगा इस बारे में। जी, हुकूमत की जानिब से जो निजकारी के मामलात हैं उसमें हाई कोर्ट्स का किरदार खत्म करने के फैसले पर अमल दरामद कर दिया गया है और निगरान वफाकी काबीना ने निजकारी अपीलेट ट्रिब्यूनल कायम करने की मंजूरी दे दी है। ये जो ट्रिब्यूनल होगा इसके क्याम के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की भी मंजूरी दी गई है। आज वफाकी काबीना ने वजारत निजकारी की असम्बली की सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी। जरा ने बताया कि निजकारी तरमीमी आर्डीनेंस 2023 के तहत निजकारी अपीलेट ट्रिब्यूनल के क्याम का फैसला किया गया और इस फैसले का मकसद निजकारी के अमल में गैर जरूरी ताखीर से बचना है। ये जो बोर्ड ट्रिब्यूनल होगा ये तकरीबन 3 अरकान पर मुश्तमिल होगा और इस निजकारी जो अपीलेट ट्रिब्यूनल के सरबराह होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे। जराये के मुताबिक ट्रिब्यूनल का एक जो जुडिशल और एक टेक्निकल मेंबर होगा और निजकारी से मुतल्लिक जितनी भी सिविल फौजदारी उमूर की समाअत है वो इसी ट्रिब्यूनल में होगी। इसके अलावा कोई अदालत भी निजकारी के मामलात की समाअत नहीं करेगी। जरा ने ये भी बताया कि ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ 60 रोज में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जा सकेगी और अपीलेट ट्रिब्यूनल के क्याम से रियासत के ज़ेर अमल जो इदारे हैं जिनकी हुकूमत निजकारी करना चाहती है उनके निजकारी के अमल में तेजी आएगी। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि जो निगरान वफाकी काबीना है उसने निजकारी अपीलेट ट्रिब्यूनल कायम करने की मंजूरी दे दी है। शुक्रिया आपका अलीम।